عبدالمجید صاحب قاسمی امام و خطیب جامعہ مسجد دارالعلوم سے ہیں، حضرت والا تشریف فرما ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محضر سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وقرأه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدوروں کی کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی اس دیش میں صدیوں سے اس دیش میں صدیوں سے پریشان ہے ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہے ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہے ہم لوگ پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا مینار و قلعہ تاج کوہن کس نے دیا تھا بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا تاریخ میں ہم چاند تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے محمود سے آزاد سے انسان ہمی تھے اشفاق و حمید و نصیر خان ہمی تھے لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہمی تھے ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہمی تھے قربانی کے رشتے کو قربانی کے رشتے کو بھلا توڑ دے کیسے کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے کم بخت زمین ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے فاتحانہ مکائے سر جھکائے چشم نم امن کا اعلان کیا نا دم ہوئے اہل وطن امن کا اعلان کیا نا دم ہوئے اہل وطن ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد
وزن۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ان سے پہلے ماحول کو بڑھانے کے لیے، آپ کے اندر بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل ہوں۔ اگر آپ نے ادب سے سن لیا بسم اللہ اچھا ہو جائے گا۔ درمیان جلسہ جو جلسے کا خلاصہ ہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے حوالے سے آ رہا ہے، اس میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے۔ میں آپ کا تھوڑا سا جائزہ امتحان سے سوالوں سے لینا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ کو ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے، تھوڑا وقت آپ کا قربان ہو جائے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ ہمارے میزبان ہیں، میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین پر انڈا دیتا ہے، گھونسلے میں انڈا نہیں دیتا، انڈے پر بیٹھتا نہیں ہے، انڈے کا نشانہ لیتا ہے، انڈا پھٹتا ہے، اس سے بچہ نکل آتا ہے؟ وہ کون سا پرندہ ہے؟ اس کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ وہ انڈے پر بیٹھتا نہیں ہے، اڑ کر کے نشانہ لیتا ہے، نگاہوں کے اثر سے انڈا گرم ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بچہ نکل آتا ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے؟ دوسرا سوال ہے وہ کون سا قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ اور قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ اور قرآن کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آخری سوال میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا محل ہے جو سونے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے اور چاندی کا محل ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، لیکن وہ پھٹتا ہے، اس سے زندہ مخلوق باہر نکل آتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، انشاءاللہ یہاں سے بیدار رہیں گے۔ میرا ایک سوال تھا، وہ کون سا محل ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، محل ٹوٹتا ہے، زندہ مخلوق نکل آتی ہے؟ وہ انڈا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انڈا ہے، سونے کا محل ہے، انڈا ہے، چاندی کا محل ہے، اس میں کھڑکی دروازہ نہیں ہے، ٹوٹتا ہے، اس سے زندہ مخلوق اللہ کی قدرت سے باہر نکل آتی ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے، قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور قرآن کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تم سے پوچھے گا ہم نے زندگی دی، ہم نے تندرستی دی، ہم نے جوانی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا؟ ہم نے علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ ہم نے مال دیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا، وہ کون سا پرندہ ہے جو گھونسلے میں انڈا نہیں دیتا، زمین پر انڈا دیتا ہے، انڈے پر بیٹھتا بھی نہیں ہے، نشانہ لیتا ہے، انڈا پھٹتا ہے، نگاہوں کے اثر سے گرم ہوتا ہے، پھٹتا اس سے بچہ نکل آتا ہے؟ وہ قاز نام کا پرندہ ہے، ڈھیلے میں انڈا دیتا ہے، نگاہ کا اثر ڈالتا ہے، انڈا گرم ہوتا ہے، پھٹتا ہے۔ جب ایک چھوٹے سے پرندے کی نگاہ کا اثر یہ ہے، انڈا پھٹتا ہے اور اس سے بچہ نکل آتا ہے، تو قرآن کا اثر دل پر کتنا گہرا ہوگا۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ قرآن کے حوالے سے 5 سے 7 منٹ کا آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یہ میرا کھاتا ہے، اگر آپ نے دل سے قبول کر لیا تو میرا خاتمہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن
سے ہمارا کیا تعلق ہے، قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا، قرآن ہے کیا، قرآن کا اثر کیا ہے، اس نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں۔ آپ نے عنوان کو دیکھا ہے، عنوان میں لکھا ہے قرآن کا پیغام انسانوں کے نام، انسانیت کے نام، انسانوں کے نام، قرآن کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق ہے ہمیں اس کا ادب کرنا ہے۔ قرآن کی ایک خوبی بتا رہا ہوں، قرآن آدمی رکھے اس پر عمل نہ کرے تو کسی عارف نے لکھا ہے دعا تک اللہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن ہے، عمل نہیں ہے، دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کی دوسری خوبی دیکھیے، بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن کی تیسری خوبی دیکھیے کہ قرآن جیسی دوسری کوئی کتاب آپ لا نہیں سکتے، نہ کسی نے لایا نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ قرآن کی تیسری خوبی دیکھیے، قرآن کا اثر زمین پر نہیں دل پر ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی پانچویں خوبی دیکھیے کہ قرآن کی اللہ 1400 سال سے حفاظت فرما رہا ہے، 1400 سال سے حفاظت فرما رہا ہے۔ قرآن میں غلطی کی بات تو دور کی ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن کی پانچویں خوبی، اس کو پڑھنے کے وقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، قرآن پڑھو۔ اور اس کا آخری حق کیا ہے، آخری خوبی کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش اگر نہیں رہتا تو یہ بے ادبی ہے۔ خاموش رہنا قرآن سننے کا ادب ہے۔ قرآن کی ایک اور پیاری خوبی آپ کے سامنے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کوئی کتاب تو ہے، کلام نہیں ہے۔ دوسری خوبی قرآن کی ہے کہ قرآن کا مصنف کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے۔ قرآن کی تیسری خوبی، قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ قرآن کی چوتھی خوبی، قرآن میں سائنس ہے، پہلے بھی اس سے اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے، کل بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے۔ قرآن کی ایک عظیم الشان خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی بھی انبیاء کی شان میں، کسی بھی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی نہیں ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ قرآن کا اثر میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر ہے، مجلس ہے، کسی نے بے ادبی کر دی، حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، قریب تھا کہ کوڑا برسا دیتے۔ کسی عقل مند نے قرآن کی آیت پڑھ دی اعرض عن الجاہلین، نادانوں کو نظر انداز کیجئے، معاف کیجئے۔ غصہ اس طرح اتر گیا، جلال اس طرح اتر گیا، قرآن کے اثر سے جلال اس طرح اتر گیا جیسے سانپ کی پیٹھ سے کچلی اتر جاتی ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، قرآن کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ دسترخوان ہے، حضرت حسین کا دسترخوان ہے رضی اللہ عنہ، غلام آیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، شوربہ رکھتا ہے، شوربہ اڑ گیا، شوربہ چھٹک گیا، بدن کو بھی لگا، کپڑے کو بھی لگا، بدن بھی جل گیا، مارے غصے کے لال ہو گئے۔ غلام نے دیکھا یہ غصہ کیسے اترے گا، قرآن کے بغیر نہیں اترے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ قرآن کے اثر سے حضرت حسین نے کہا قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ غلام بڑا عقل مند تھا، سوچا کہ لوہا بالکل گرم ہے، چوٹ دینے کی دیر ہے، اس نے اگلا جملہ قرآن کا پڑھ دیا والعافین عن الناس، اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو معاف کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ حضرت حسین نے کہا عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تیسرا جملہ قرآن کی زبان، غلام کی زبان سے قرآن کا نکلتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ قرآن نے میرے اوپر اثر کیا، میں تمہیں بہترین بدلہ دیتا ہوں، اپنی غلامی سے نکالتا ہوں، خلا کی غلامی میں ڈال دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں،
سرکاری وظیفہ آیا، عبداللہ بن مسعود ہیں، صحابی رسول ہیں، انتقال کا وقت ہے، وظیفہ آیا، سرکاری پیسہ آیا، قبول کر لیجئے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جیتے جی قبول نہیں کیا، اب میرا آخری وقت ہے، قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کہ آپ کے کام نہیں، آپ کی جوان بیٹی کے کام آئے گا، شادی ہو جائے گی، سرکاری مال ہے، سرکاری وظیفہ ہے، قبول کر لیجئے۔ تو کیا فرمایا؟ میں نے اپنے لیے قبول نہیں کیا، اپنی بیٹی کے لیے مجھے قبول نہیں، مجھے سرکار دو عالم کا وظیفہ چاہیے، سرکاری وظیفہ نہیں چاہیے۔ کہ سرکار دو عالم کا وظیفہ کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم کا وظیفہ ہے کہ بیٹی ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، تمہارے گھر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ عبداللہ بن مسعود، سوال ہو رہا ہے عیسائی کا، وہ کون سا کلمہ ہے جو سب سے افضل ہے، اس کے بعد کون سا ہے، سب سے عزت والا آدمی کون ہے؟ جواب چاہیے، سوال ہوا ہے، عیسائیوں کا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ بغیر ماں باپ کے کون انسان پیدا ہوئے، کون جانور پیدا ہوئے، تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے وہ کون سا پیغمبر ہے جو انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، وہ کون سا پیغمبر ہے مگر پیغمبر ہے، خدا نے کہا، قرآن نے کہا، یہ چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال ہے وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کر، قبر والے کو لے کر کے گھومتی رہی، وہ کون سی قبر ہے جو گھوم رہی تھی، وہ کون سی قبر ہے جو گھوم رہی تھی، یہ پانچواں سوال ہے۔ آخری سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک ہی بار طلوع ہوا اور کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ قرآن کا کیسا علم اللہ نے عطا کیا تھا؟ قرآن کے تفسیر ہیں، قرآن کے امام التفسیر ہیں، تفسیر کا علم ملا ہے۔ جواب دیا سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد سبحان اللہ ہے، اس کے بعد الحمدللہ ہے، اس کے بعد اللہ اکبر ہے، اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا سوال تھا کہ سب سے عزت والا انسان کون ہے؟ تو جواب دیا حضرت آدم ہے، اللہ نے سب کو ماں باپ سے پیدا کیا، ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عزت والا انسان حضرت آدم ہے۔ تیسرا سوال تھا بغیر ماں باپ کے کون پیدا ہوئے؟ جواب دیا آدم اور حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ وہ کون سے جانور ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا، بغیر ماں باپ کے اللہ نے ڈائریکٹ اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ سوال تھا وہ کون سی قبر تھی جو گھوم رہی تھی؟ تو جواب دیا یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جو یونس علیہ السلام کو لے کر کے گھوم رہی تھی۔ سوال کیا ہے وہ کون سا پیغمبر ہے؟ انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ جواب دیا کہ وہ کوا تھا جو آدم کے بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جلانا ہے یا دفن کرنا ہے، اللہ نے کوے کو بھیجا، مردے کوے کو اس نے دفن کیا، تعلیم دی کہ تمہیں اپنے بھائی کو جلانا نہیں ہے، دفن کرنا ہے۔ یہ وہ پیغمبر تھا جو انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ آخری سوال تھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج ایک ہی بار طلوع ہوا، قیامت تک طلوع نہیں ہوگا؟ تو فرمایا دریائے نیل ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی وہاں راستہ بنا تھا، اس کے بعد وہ راستہ ختم ہو گیا، وہاں قیامت تک سورج طلوع نہیں ہوگا۔ اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، گفتار دل برانہ، برانا گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا، تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ، کردار قاہرانہ۔ دو تین مثال
قرآن کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں اور دل سے آپ سن رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے ہمارے بچوں کو قرآن کے لیے قبول فرمائے. قرآن سے ہمارے بچے کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے. قبولیت کی گھڑی ہے, آسمان پر خدا آ چکا ہے. آمین کہیے, بخیلی مت کیجیے. 3 مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. خانقاہ میں مریدوں نے وظیفہ لیا, شیخ نے وظیفہ دیا, الم یعلم بان اللہ یرا, اس بات کو مت بھولنا کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. وظیفہ دیا, 1 ہفتے کے بعد مرید آ گیا, میرا وظیفہ پورا ہو گیا. کہا کتنی جلدی, اس وظیفہ کو پورا کرتے ہوئے عمر ختم ہو جاتی ہے اور تمہارا 1 ہفتہ میں وظیفہ پورا ہو گیا. سمجھ میں آ گیا کہ امتحان لینا چاہیے. سب کو بلا کر کے ایک مرغی دیا, چاقو دیا, کہا ایسی جگہ سے ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. سارے مرید ذبح کر کے لے آئے, ایک مرید زندہ مرغی لے کر کے آ رہا ہے. تو شیخ نے کہا کہ تم سے وہ کام نہیں ہوا جو سب نے کیا. کہا کہ حضور آپ نے شرط لگا دی تھی کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں مجھے خدا نہ دیکھتا ہو. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بد سے غرے ہیرا پہلے. نہ رکھے گا خدا بیگانہ تجھ کو نور باطن سے, مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا پہلے. تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے, یہ سب فانی خدا باقی, خودی پیچھے خدا پہلے. دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں, بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں, سننے کے لیے تیار ہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں سمندر میں میں سفر کر رہا تھا, میں پیچھے کی کشتی میں تھا, آگے کی کشتی میں بہت لوگ سوار ہو گئے. کشتی چھوٹی تھی, لوگ زیادہ سوار ہو گئے, ڈوبنے لگی. سب لوگ ڈوب گئے, 2 بھائی بچ گئے جو پانی پی رہے تھے, اوپر آ رہے تھے, پانی پی رہے تھے, اوپر آ رہے تھے. ہماری کشتی میں ایک سوداگر تھا, اسے ترس آیا, اس نے ملاح کو آفر کیا اگر دونوں کی جان بچاؤ گے 200 دینار دوں گا, اگر ایک کی جان بچاؤ گے 100 دینار دوں گا, دونوں کی جان بچاؤ گے 200 دینار دوں گا. اس نے ایک کو بچایا, دوسرے کو نہیں بچایا. جب ساحل پر کشتی پہنچ گئی, اسے 100 دینار دینے والے نے دے دیا اور تعجب سے پوچھا کہ تمہیں میں نے 200 دینار کا آفر کیا تھا, اسے بچا لیتے تو وہ دینار بھی تمہیں مل جاتا, تم نے کیوں نہیں بچایا؟ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے, قرآن کا سبق کیا ہے, انشاءاللہ ہم بھولیں گے نہیں. اس نے کہا کہ جس آدمی کو میں نے بچایا ہے اس کا احسان میرے اوپر تھا, اگر آپ پیسہ بھی نہیں دیتے تو میں ضرور بچاتا, آپ پیسہ بھی نہیں دیتے تب بھی میں اس کو بچاتا. لیکن دوسرے آدمی نے میرے بیٹے کو مارا تھا, میں شکایت کرنے کے لیے گیا تو مجھے مارا تھا, میرا دل ٹوٹا ہوا تھا, اگر 1 لاکھ روپے بھی آپ دیتے تو میں اسے نہیں بچاتا. شیخ سعدی نے قرآن کی آیت تلاوت کر دی, وما ربک بظلام للعبید, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, جو اچھا کرتا ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے, جو برا کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر, کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں, کتاب خواہ ہے. تیسری اور آخری مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن ہر مشکل کا حل ہے, قرآن کو تانا نہیں ماریں گے, قرآن سے تعلق رکھیں گے, ادب کریں گے, سیکھیں گے, سکھائیں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاسپٹل میں لندن میں ایک عورت آئی, اس کو بیٹا پیدا ہوا, دوسری عورت آئی, اس کو بیٹی پیدا ہوئی. نرس کی بھول سے پتہ نہیں چلا بیٹا کس کا تھا, بیٹی کس کی تھی. اب ہر عورت کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ بیٹا میرا ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. 1 درجن بیٹا آ رہا, آنے دو, برکت آ رہی ہے. نہ ماں پریشان ہے نہ باپ پریشان ہے. 2 بیٹی کے بعد اگر تیسری بیٹی آ جائے
تو ماں سے زیادہ باپ ہی پریشان ہوتا ہے. لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے. بیٹی سے پریشانی بڑھ جاتی ہے، بیٹے سے پریشانی نہیں بڑھتی. نیت میں کھوٹ ہے کہ بیٹے سے مال آئے گا اور بیٹی سے مال جائے گا. گمان جیسا ہے اللہ کا ویسا ہی فیصلہ ہے. انشاءاللہ بیٹی کو بھی قبول کریں گے، بیٹا کو بھی قبول کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ جھگڑا چل رہا ہے، دونوں عورت کا دعویٰ ہے کہ بیٹا میرا ہے، بیٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. بغل میں اسلامک ریسرچ سینٹر تھا، انگریزوں کو تانا مارنے کا موقع ملا. مسلمانوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن میں ہر مشکل کا حل ہے، اب اس مسئلے کو حل کر کے دکھاؤ کہ بیٹی کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے. اللہ نے اتفاق سے اس مسئلے کا حل 1400 سال پہلے قرآن میں رکھ دیا ہے. تانا مارا، تانے کا جواب قرآن کے اندر موجود. کہا کہ دونوں عورت کو مشین میں بٹھاؤ اور دونوں عورت کو مشین میں بٹھا کر کے دیکھو کہ کس عورت کے سینے میں بچے کا دودھ زیادہ ہے، کس عورت کے سینے میں بچے کا دودھ کم ہے. جس عورت کے سینے میں بچے کا دودھ زیادہ ہوگا اس کا بیٹا ہوگا، جس عورت کے سینے میں بچے کے لیے دودھ کم ہوگا اس کی بیٹی ہوگی. قرآن نے کہا ہے بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو سنگل ملتا ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. مسلمان ہو کر کے قرآن پڑھنے والے کو تانا مارتا ہے، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. میں کارگزاری ایک لائن میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ خدا کو رمضان میں بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ خدا کو تانا مار رہا ہے اور نبی کو تانا مارتا ہے، یہ داڑھی رکھ کر کے تو میری شکل خراب ہو جاتی ہے. داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے؟ داڑھی رکھتا ہوں کھجلی ہوتی ہے. داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے؟ داڑھی رکھنے کے بعد انسان اور بکری دونوں برابر ہو جاتے ہیں. داڑھی کی توہین ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں داڑھی نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے رہیے، گناہ سمجھتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا. لیکن داڑھی کی توہین بھول سے مت کیجیے گا، ایمان چلا جائے. داڑھی نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان سلامت ہے. داڑھی نہیں رکھی، داڑھی کی توہین کر دی، ایمان چلا جائے گا. نقطے کی بات بتا رہا ہوں، داڑھی کی توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا؟ داڑھی نبی کی سنت ہے، جو نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا. مدرسے کو تانا مارا جا رہا ہے، مسلمان ہو کر کے مدرسے کو تانا مارتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مدرسے سے کیا ہوگا، مدرسے کی تعلیم سے کیا ہوگا؟ مدرسے کے علماء کے سینے میں درد نہیں ہوتا. مدرسہ پڑھ کر کے کیا کرے گا؟ ملا بنے گا. ملا بن کر کے کیا کرے گا؟ چٹائی اٹھائے گا، بدنہ سنبھالے گا. ملا بن کر کے کیا کمائے گا؟ کتنا کمائے گا؟ مسلمان ہو کر کے مدرسے کو تانا مار رہا ہے. مسلمان ہو کر کے قرآن کو تانا مار رہا ہے. سن کر کے بڑا تعجب ہوگا. مدرسے کا بچہ کھانا لینے کے لیے کسی امیر کے پاس آیا ہے، کھانا لینے میں دیر ہے، پکنے میں دیر ہے. تو اس بچے نے کہا، مدرسے کا طالب علم اس امیر سے کہا کہ تم اپنا بیٹا میرے پاس بٹھا دو، میں اس ٹائم میں اسے قرآن پڑھا دوں گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا ٹائم بھی بچ جائے گا. تو وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میرے بچے کو قرآن مت پڑھاؤ، بھائی صاحب میرے بچے کو قرآن مت پڑھاؤ. تم نے قرآن پڑھا، تم میرے گھر کھانا مانگنے کے لیے آتے ہو، اگر میرے بچے کو تم نے قرآن پڑھا دیا تو وہ تمہارے گھر کھانا مانگنے کے لیے جائے گا. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی،
برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رگئی رسم ازاروں ہے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے۔ مسلمانوں کے حال کو دیکھیے، نام کا مسلمان کون ہوتا ہے، کام کا مسلمان کون ہوتا ہے، اس کو بہت دھیان سے سن لیجئے گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نام کا مسلمان کون ہے، کام کا مسلمان کون ہے؟ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کا بندہ ہے، بندگی نہیں کرتا، قرآن ہے، عمل نہیں کرتا، نبی کو مانتا ہے، سنت پر کھڑا نہیں ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اپنا عیب نہیں دوسرے کا عیب ٹٹولتا ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ نام کے مسلمان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا مسلمان ہے، اس کا پتھر سے سر ٹوٹ رہا ہے، مسلمان ہے، اس کے منہ میں کھانا نہیں ہے، گھاس ہے، اس کے منہ میں کھانا نہیں ہے، گھاس ہے، مسلمان ہے، اس کے منہ میں کچا گوشت ہے، پکا ہوا گوشت نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کے منہ میں آگ ہے، مسلمان ہے، اس کی ہونٹ کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، مسلمان ہے، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ کون مسلمان ہے؟ نام کے مسلمان کی فہرست آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جائزہ لیجئے، توبہ کیجئے۔ آسمان پر خدا آ چکا ہے، وہ قادر ہے، توبہ کریں گے توبہ قبول کرے گا، تانا نہیں مارے گا۔ مسلمان ہے، سر پتھر سے ٹوٹ رہا ہے، کون مسلمان ہے؟ جواب دیا گیا، نماز ادا بھی نہیں پڑھتا، قضا بھی نہیں پڑھتا، نماز ادا بھی نہیں پڑھتا، قضا بھی نہیں پڑھتا۔ مسلمان ہے، منہ میں گھاس ہے، کھانا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مسلمان ہے، منہ میں آگ ہے، حرام کھاتا ہے، حرام، یتیم کے مال پر قبضہ ہے، پڑوسی کے مال پر قبضہ ہے، بھائی کے مال پر قبضہ ہے، منہ میں آگ ہے۔ مسلمان ہے، منہ میں کچا گوشت ہے، شادی شدہ مرد ہے، بیوی موجود ہے، دوسرے سے زنا کرتا ہے، شوہر موجود ہے، دوسرے سے زنا کرتی ہے، کچا گوشت منہ میں۔ مسلمان ہے، پیٹ اتنا بڑا ہے، کوٹھی کی طرح کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، یہ کون مسلمان ہے؟ جواب دیا گیا، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا مسلمان ہے، حالت یہ ہے کہ پیٹ انڈیا گیٹ ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شادی ہوتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے، ہمیں گاڑی نہیں چاہیے، بلیٹ دے دیجیے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی جو جائے گی۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجیے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، اسٹیل والا پلنگ دیجیے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ انصاف کے ساتھ بتائیے، یہ کتنا بڑا بھومیار ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہو رہا چاہ رہا ہے۔ شادی میں مطالبہ ہوا، لڑکی والے نے پیسہ دیا، لڑکے والے کے پاس پیسہ آیا، یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ رشوت کا پیسہ ہے۔ اب اس رشوت کے پیسے کا بٹوارا دیکھیے، قاضی صاحب بلائے گئے نکاح پڑھانے کے لیے، نکاح ہو گیا، قاضیانہ ملا، یہ کون سے پیسے سے قاضیانہ ملا؟ جہاں سے ملا تھا وہیں سے دیا، رشوت کا پیسہ تھا، قاضیانے میں دیا، قاضی صاحب کو تو ملا، اس پر بھی تعجب ہے، اس سے بڑھ کر کے تعجب اس پر ہے، اس قاضیانے کو تقسیم کیا جاتا ہے، مسجد بھی آ رہا ہے، قاضیانہ مسجد میں آیا، کون سا پیسہ آیا؟ رشوت کا پیسہ آیا۔ کیسے نماز قبول ہوگی؟ کیسے دعا قبول ہوگی؟ وہ غیرت، وہ صبر، وہ ایمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارکان ہے کہاں؟ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ کام کا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ دھیان سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے اتنا ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دوائی لینی پڑے گی۔ بیدار کر رہا ہوں، حضرت آنے والے ہیں، ان کے واسطے آپ کو ماحول دے رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے بہت ادب سے آپ سن رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ میلاد ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، میلاد بنا ہے، میلاد پر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے میلاد کو جلسہ بنا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا بھی بنائے، دین بھی بنائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کام کا کیسا ہوتا ہے؟ بکری کی طرح ہوتا ہے،
شیر کی طرح نہیں، چیتے کی طرح نہیں، لومڑی کی طرح نہیں، کتے کی طرح نہیں، سور کی طرح نہیں۔ مسلمان کام کا کس کی طرح ہوتا ہے؟ بکری کی طرح ہوتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا وہ مسلمان بکری کی طرح نہیں، شیر کی طرح ہوتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان چیتے کی طرح ہوتا، بکری کی طرح نہیں ہوتا۔ جو مسلمان زنا کرتا ہے وہ سور کی طرح ہوتا ہے، وہ بکری کی طرح نہیں ہوتا۔ جو مسلمان رشوت کھاتا ہے، اپنی قوم سے لڑتا ہے، قوم کو جینے نہیں دیتا، وہ کتے کی طرح ہوتا ہے، بکری کی طرح نہیں ہوتا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ لومڑی کی طرح ہوتا، بکری کی طرح نہیں ہوتا۔ بکری کی طرح کون مسلمان ہوتا ہے؟ بکری کی طرح وہ مسلمان ہوتا ہے جو جی رہا ہے تو اپنی قوم کے لیے، جو مر رہا ہے اپنی قوم کے لیے۔ بکری جب جیتی ہے تو دودھ دیتی ہے، اور بکری جب ذبح ہوتی ہے تو گوشت دیتی ہے۔ یہ مسلمان جیتا ہے تو قوم کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے تو قوم کے لیے جیتا ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہوتی ہے اذانیں مسجد میں، ہوتی ہے اذانیں مسجد میں، ہوتی ہے اذانیں مسجد میں، ہوتی ہے تکبیریں مسجد میں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا سینے میں پر داغ نہ دیکھا، سینے میں جینے کو دل ایسا لگایا، جینے کو مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں آپ۔ ایک بڑا پیارا نمونہ جوان کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ ہمارے جوان کیسے ملک کے لیے آباد ہوں گے اور کیسے وہ ملت کے لیے برباد ہو رہے ہیں۔ جوان تیار ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کو تیار ہونا ہے، آپ اپنا وقت برباد مت کیجیے۔ جو جوان وقت برباد کرتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، وہ وقت کا اور مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ بڑی پیاری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ٹوٹی ہے، آپ اس کو کھول دیجئے، نیچے پتھر ہے، نیچے پتھر ہے، اوپر ٹوٹی ہے، اس کو کھول دیجئے، پریشر کے ساتھ کھولیے، پریشر کے ساتھ کھولیے، اس پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹوٹی کھول دیجئے، پانی نکل رہا ہے، بہت رفتار کے ساتھ نکل رہا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ نکل رہا ہے، نیچے پتھر ہے۔ 1 گھنٹہ آپ نے کھول دیا، 1 ہفتہ آپ نے کھول دیا، 1 مہینہ کھول دیا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹوٹی بند ہے، ٹپکا نکل رہا ہے، ٹپکا پڑ رہا ہے۔ ٹوٹی بند ہے، ٹپکا پڑ رہا ہے، پتھر پر 1 سال میں پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ سوچیں گے 1 مہینہ پڑھ لوں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیں گے جوان ہیں 1 مہینہ کام کروں گا اس کے بعد فرصت سے بیٹھ جاؤں گا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب ہونا ہے تو پڑھنا ہے تو مسلسل پڑھنا ہے، کام کرنا ہے تو مسلسل کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ 2 ٹنکی ہوتی ہے۔ وقت کے بارے میں مقولہ مشہور ہے، دولت جاتی ہے واپس ہو جاتی ہے، حکومت جاتی ہے واپس ہو جاتی ہے، جب وقت چلا جاتا تو واپس نہیں ہوتا۔ وقت کے بارے میں مشہور ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے وہ آپ کو کاٹ ڈالے گا۔ وقت ہی انسان کو آباد کرتا ہے، وقت ہی آدمی کو برباد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، بیماری سے پہلے تندرستی کی قدر کر لو، امیری سے پہلے غریبی کی قدر کر لو، غریبی سے پہلے امیری کی قدر کر لو، اور چھٹی سے پہلے، ڈیوٹی سے پہلے چھٹی کی قدر کر لو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو وقت برباد کرتا ہے مجھے اس پر افسوس ہے، نہ یہ دنیا کا آدمی ہوگا نہ یہ دین کا آدمی ہوگا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں، جو بندہ وقت کو برباد کر رہا ہے موبائل میں،
جو وقت کو برباد کرتا ہے موبائل میں، ابن جوزی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کشتی میں بیٹھا ہے، وہ تو بیٹھا ہے کشتی چل رہی ہے، کشتی تو اپنی منزل پر پہنچے گی، سو اپنی منزل معلوم نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو شام کٹتی ہے یہ کہاں جاتی ہے، یہ جو دن آتا ہے یہ کہاں جاتا ہے، یہ جو رات آتی ہے یہ کہاں جاتی ہے؟ بیٹے نے کہا کہ بحضور مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ رات اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے، یہ دن اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ وقت میں اور مال میں دو فرق ہے، وقت اور مال میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا جوان وقت کو برباد موبائل میں نہیں کرے گا، ضمانت ہے اللہ اس دنیا کو ہمارے جوانوں کے قدموں میں ڈال دے گا۔ وقت کے حوالے سے بڑی پیاری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، مال بھی ہے وقت بھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مال بھی پونجی ہے، وقت بھی پونجی ہے، لیکن مال کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، وقت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹی سی مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دو ٹنکی ہے، ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے، ٹوٹی کو کھول کر کے پانی نکالتے ہیں، دوسری ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے، ٹوٹی نہیں ہے اور اس میں سوراخ ہے، پانی رس رہا ہے اور اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اب عقل مند آدمی کون سی ٹوٹی سے پانی خرچ کرے گا؟ جس میں ٹوٹی ہے، جس میں ٹوٹی نہیں ہے، جو رس رہا ہے اس کو خرچ کرے گا۔ یہی مثال ہے، جس میں ٹوٹی ہے یہ وقت ہے، جس میں ٹوٹی ہے یہ مال ہے، اور جس میں ٹوٹی نہیں ہے پانی رس رہا ہے یہ وقت ہے۔ عقل مند آدمی پہلے اسے خرچ کرے گا، بعد میں اسے خرچ کرے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو تین چیزوں نے برباد کیا ہے، دھیان دیجئے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا، تجربے میں بات ثابت آئے گی، صادق آئے گی۔ جن بچوں کے دستار بندی ہونی ہے وہ تیار ہو کر کے اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ جن طلبہ عزیز کی دستار بندی ہونی ہے وہ تمام طلبہ تیار ہو کر کے فوراً اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ تین چیزوں نے جوانوں کو برباد کیا ہے۔ گندی کتاب نے، گندی کتاب کھول دی، دل گندا ہو گیا، گندی کتاب نے ہمارے جوانوں کو برباد کیا۔ دوسری چیز کس نے برباد کیا؟ گندی تصویر نے، موبائل میں گندی تصویر دیکھ کر کے دل گندا ہو گیا، دماغ بھی گندا ہو گیا، مستقبل تاریک ہو گیا۔ تیسری وجہ ہمارے جوانوں کو کس چیز نے برباد کیا؟ عورت کی بے پردگی نے، عورت کی بے پردگی نے جوانوں کو بگاڑ دیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بے پردگی سے، بد نظری سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جان بھی جاتی ہے، ایمان بھی جاتا ہے۔ 30,000 حدیثوں کا حافظ محدث تھا، محدث تھے، ابو عبداللہ اندلسی نام تھا۔ کیا ہوا؟ ایک عورت کو دیکھا کنویں پر پانی بھرتے ہوئے، بہت خوبصورت عورت تھی، بد نظری ہو گئی، اس کے نتیجے میں خانقاہ سے اللہ نے ہٹایا، جنگل میں پہنچا دیا، اور جس لاٹھی سے وہ خطبہ دیا کرتے تھے اس سے سور چرانے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، مؤذن صاحب گئے مینار پر کھڑے ہو کر کے اذان دینے کے لیے، نیچے جو جھانک کر کے دیکھا ایک حسین عورت پر نظر پڑ گئی۔ بد نظری کا نقصان دیکھیے، آپ کہتے ہیں موبائل کے مس یوز سے کچھ نہیں ہوتا، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مینار پر چلے گئے مؤذن صاحب، نیچے جھانک کر کے دیکھا ایک عیسائی عورت پر نظر پڑی، مؤذن صاحب تھے مسجد کو چھوڑ دیا، مسلمان تھے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائی کی گود میں بیٹھ گئے، مرتد ہو گئے۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ برسیسا نام کا آدمی ہے، خانقاہ میں تھا، عورت کو دیکھنے کے لیے گیا، فتنے میں مبتلا ہو گیا، عورت سے زنا کر لیا، حمل ہو گیا، جب حمل باہر آیا اسے قتل کر دیا، اور عیب کو چھپانے کے لیے لڑکی کو قتل کر دیا، اور جب پھانسی کی سزا ہوئی اس وقت شیطان آیا، کہا اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کفر کرو تو میں بچا لوں گا۔ اس نے اس وقت کفر کیا، پھانسی پر چڑھ گیا، ایمان بھی گیا، جان بھی چلی گئی۔
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں 2 سے 3 منٹ میں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ میرا آخری پیغام ہے، دل سے سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آخری مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو 3 نصیحت فرمائی کہ بیٹی علی سے تمہاری شادی ہو گئی، تم گھر کے اندر کا کام کرو گی اور علی گھر کے باہر کا کام کریں گے۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی جب میرے گھر آؤ گی علی کے گھر سے تو علی کی اجازت کے بغیر مت آنا، اگر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر آؤ گی میں دروازہ بند تو کر سکتا ہوں، کھول نہیں سکتا ہوں۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی علی کو ناراض مت کرنا، تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا والد ہوں، میں تم سے نصیحت کرتا ہوں اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، اگر شوہر کو ناراض کیا، علی نے معاف نہیں کیا، اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں اور پڑھ بھی نہیں سکتا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا، کہا کہ بیٹی تم نے ایک بار نبی کو ناراض کیا، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے معافی مانگی، میرا لحاظ کر کے تمہیں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، بیٹی اگر آئندہ نبی کو ناراض کیا تو میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ بغداد کی بیٹی ہے، میکے سے سسرال رخصت ہوتی ہے اور باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا ہے، وہ نصیحت اگر آپ بھی کریں گے تو اللہ آپ کی بیٹی کو ہیرا بنائے گا انشاءاللہ۔ تعلیم اور تاکید کرتے رہیں گے۔ بغداد کی بیٹی ہے، میکے سے سسرال جا رہی ہے، باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا کہ بیٹی سسرال جا کر کے بدنام مت ہونا ورنہ اس سے پہلے تیرا باپ بدنام ہو جائے گا، بیٹی سسرال جا رہی ہو جا کر کے رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا، بیٹی سسرال جا کر کے زمین بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے آسمان بن جائے گا، تم کو سنبھالنے والے بن جائے گا، بیٹی شوہر کے ساتھ ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر مت نکلنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا، ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی، بیٹی شوہر سے دور دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ چوتھی نصیحت کی ہے کہ بیٹی شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، بیٹی شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا۔ بیٹی نے کہا ناک کی حفاظت کیا ہے، آنکھ کی حفاظت کیا ہے، کان کی حفاظت کیا ہے؟ تو کہا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے، بیٹی تمہارا کوئی گناہ تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے، بیٹی بن سور کر کے رہنا، خوبصورت بن کر کے رہنا، خوبصیرت بن کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تمہارے اوپر نگاہ ڈالے اس کا دل بھی خوش ہو جائے، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ حسرت بہت ترقی دختر کی تھی انہیں، پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی، تعلیم دختروں سے یہ امید ہے ضرور، ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی بارات میں۔ بیٹا آیا ہے، سالن آیا، مزہ نہیں آیا، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو ماں سے ڈٹ کر کے کہتا ہے اور بے ادبی کرتے ہوئے کہتا ہے اماں تو نے کیسا سالن بنایا، منہ کا مزہ خراب ہو گیا، کتنا برا سالن تھا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے سالن نہیں بنایا، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کہتا کہ اماں کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہا ہوں۔ زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ داماد آیا ہے ساس کے پاس، ساس ایک نمبر کی کنجر ہے، مکھی چوس ہے، اس نے کھچڑی تیار کر کے رکھ دیا۔ داماد نے کہا کہ مرغا تو دیا نہیں، کھچڑی دے دیا۔ کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی بہت اچھی غذا ہوتی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں اور پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا یہ مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ تو داماد بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اماں یہ کھچڑی تو کھا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ اگر گھی ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ بڑھیا اندر سے گئی،
कोठी से घी निकाल करके ठेपी, ढक्कन जो खोला तो घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया, अफसोस हुआ कि घी ज़्यादा पड़ गया। तो क्या कहती है कि बेटा मिल बांट करके खाने में बरकत होती है। समझ में आ गया, ये खाएगी भी और खाने भी नहीं देगी। तो इजाज़त दे दिया, तो आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। तो बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो घी दामाद की तरफ ज़्यादा था, घी दामाद की तरफ ज़्यादा था। तो बुढ़िया ने सोचा कि घी को टानना है, दामाद को पता भी न चले। तो क्या कहती है कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने फलां महीने में मेरी बेटी को ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया है, ये तकलीफ़ दिया, सारा घी टाल लिया। दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया है कि अजूबा है, क्या है? तो कहा कि अम्मा जान, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। मैंने अगर दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर आ गया। दुख सुख को जब मिलाएंगे तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। पीर साहब आगे, एक जाली पीर असली पीर दोनों का फ़र्क होता है। असली पीर जाली पीर में फ़र्क क्या है? एक लाइन में, अगर असली पीर की ज़िंदगी में सुन्नत है, सहाबा का तरीका है तो असली पीर है। नबी की सुन्नत नहीं है, सहाबा का तरीका नहीं है, तो ये पीर की शक्ल में शैतान है। ये कैसे पता चलेगा? शौहर मुरीद हो गया, जाली पीर का मुरीद हो गया, बीवी समझदार थी, कहा कि अच्छा आने दो, इम्तिहान लेते हैं, पता चल जाएगा असली पीर है या जाली पीर है। खाना ला करके रख दिया, गोश्त खाने में छुपा दिया, कहा कि पीर साहब खाइए, आप तो असली पीर हैं, आपको तो सब कुछ नज़र आता है, आप यहाँ बैठते हैं और मदीना देख लेते हैं, आपको सब कुछ नज़र आता है, खाइए। कहा बदतमीज़ औरत कही कि खाना दे दिया है, सालन नहीं दिया है। कहा कि आप एक नंबर के पीर नहीं, जाली पीर मालूम हो रहे हैं, भात के अंदर सालन छुपा हुआ है। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है, पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। आपसे मैं वादा लेना चाह रहा हूँ, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं एक बात पर अपने पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि CA वापस होगा कि नहीं होगा, नुक्ते की बात बता रहा हूँ, पीछे आप लौटिए। 1937 में एक बिल आया था, मुसलमान खड़े हुए, अंग्रेज़ का दौर था, बिल वापस हो गया। 1956 में बिल आया हिंदू भाई के ख़िलाफ़, वो खड़े नहीं हुए, बिल वापस नहीं हुआ। 1972 में बिल आया, मुतबन्ना बिल कहा जाता है, उसके खिलाफ मुसलमान खड़े हुए, बिल वापस हो गया। 1986 में शाहबानो केस के नाम की सूरत में बिल आया, मुसलमान खड़े हुए, वापस हो गया। आज शाहीन बाग के साथ पूरा मुल्क खड़ा है, बिल वापस होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह, हाथ रही इंशाअल्लाह। जला सकती है शम्मा कोश्त को मौजे नफ़स उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, तमन्ना दर्द तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। हज़रात गिरामी, जिस शख्सियत का हमें और आपको बेहद इंतज़ार था और जिनकी आमद का इश्तियाक था, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला हमारे दरमियान ज़रूर है। और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हज़रत वाला से दरख्वास्त है कि ये इस इदारे के खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम हैं, इनके सरों पर दस्तार बांधी जानी है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला अपने दस्त शफ़क़त से इन खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार बांधें। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम दामद बरकातहुम बतौर तबर्रुक अपना हाथ लगाएंगे। स्टेज पर जो मौजूद हमारे अकाबिर उलमाए किराम हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन बच्चों के सरों पर दस्तार को बांधने में ताउन फरमाएं।
تشریف لائے عزیز حافظ محمد محبوب عالم ابن جناب یوسف علی صاحب آ جائیں، جن طلبہ کا نام لیا جا رہا ہے آ جائیں بھائی۔ حضرت مولانا بزرگ دجا صاحب ادھر تشریف لائیں، حضرت مولانا و قاضی شمشیر صاحب ادھر تشریف لائیں، تو ہاتھ لگا دیں گے آپ کا تھوڑی مکمل کریں، آگے دیکھیں حضرت کے سامنے آ جائیں اور حضرت تبرکن ہاتھ لگا لیں، آپ حضرت تھوڑی کو مکمل کریں۔ حافظ رحمت عالم، حافظ رحمت عالم ابن جناب محمد یونس صاحب، بھائی اس کو اور بول کے دیجیے دور تک کہاں ہے قاضی صاحب؟ حافظ محمد اکمل حسین ابن جناب تفضل الحق صاحب سناپور کٹھیار، آپ آگے آ جائیں۔ حافظ اکمل حسین صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ رضا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جناب عبد الجبار صاحب، حافظ محمد سروید عالم، عزیز حافظ محمد مرشد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عالم صاحب، اسٹیج پر جو حضرات علماء کرام ہیں، یہ حضرات بھی بچوں کے دستار کی تکمیل میں تعاون فرمائیں، آپ حضرات بھی اپنا برکت والا ہاتھ لگا دیں۔ تم کو کھڑے ہونے 1 گھنٹہ تو لگے گا نہیں، گھوڑے تو ہوئے نا میری طرف۔ حافظ محمد رضوان عالم ابن جناب سلیم صاحب، حافظ محمد گلزار ابن جناب شتاب الرحمان صاحب حاجی پور کٹھیار، حافظ محمد امروز، حافظ محمد امروز صلی اللہ علیہ وسلم جناب شمیم اختر صاحب، ان کے بعد تیار رہیں عزیزم حافظ مظہر الحق ابن جناب جمال الدین صاحب، عزیز حافظ عظمت حسین ابن جناب سمیر الدین صاحب ہیں، عزیزم حافظ عاشق الہی ابن جناب عطا الرحمان صاحب، آتے جانا پکار رہے نام تب آتے جانا، ہوا میں نہیں آنا، نام پکار رہے ہیں۔ عزیزم حافظ محمد تنویر صلی اللہ علیہ وسلم جناب شمس الحق صاحب، عزیز حافظ محمد بابر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد شوکت میاں صاحب، عزیز حافظ محمد منتظر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مظفر صاحب، عزیزم حافظ محمد شریف صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد منصور صاحب، عزیز حافظ محمد جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد فاروق صاحب صاحب نگر کٹھیار، عزیزم حافظ محمد اشفاق صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد جمشید صاحب،
عزیزم حافظ محمد عمار منصوری سلمہ ابن جناب محمد کفیل منصوری صاحب. عزیزم حافظ عالمگیر حسین سلمہ ابن جناب محمد مشتاق صاحب راج گاؤں کٹھیا. عزیز حافظ محمد پرویز مشرف ابن جناب محمد خورشید عالم. عزیزم حافظ نجیب اللہ سلمہ ابن جناب محمد امتیاز صاحب. عزیزم حافظ محمد اکرم سلمہ ابن جناب محمد اسلم صاحب. عزیزم حافظ محمد واصف سلمہ ابن جناب وسیق الرحمان صاحب. عزیزم حافظ قمر الباری سلمہ ابن جناب جمال الدین صاحب بکھریا پورنیا. عزیزم حافظ محمد مبشر سلمہ ابن جناب محمد وزیر صاحب عیدگاہ ڈورا بکھریا پورنیا. عزیزم حافظ محمد عمران سلمہ ابن جناب محمد ارشاد صاحب. عزیزم حافظ تمجید علی سلمہ ابن جناب محمد ارشاد صاحب پھیپو ٹولہ بھاگلپور. عزیزم حافظ محمد عادل سلمہ ابن جناب نجم الدین صاحب مادھوپور بھاگلپور. عزیزم حافظ بہاؤالدین سلمہ ابن جناب محمد ابراہیم صاحب ملریا ارریا. جن بچوں کے سروں پر دستار باندھے جا رہی ہیں تمام طلبہ یہیں پر تشریف رکھیں. عزیزی حافظ محمد راحل سلمہ ابن جناب علیم الدین صاحب مدھے پورہ. عزیزم حافظ محمد اسلم سلمہ ابن جناب محمد خورشید صاحب دارجلنگ. عزیزم حافظ انضمام الحق سلمہ ابن جناب تفضل الحق صاحب کھوپا کاٹی مالدہ. عزیزم حافظ مطیع الرحمن ابن جناب عبدالحق مشتر صاحب دکشن 400 مالدہ. الحاج لیاقت علی صاحب کی پڑپوتی ہیں عزیزہ حافظہ شہزادی سلمہ. انہوں نے بھی قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان کو بھی مدرسے کی طرف سے جوڑا اور برقع اور کچھ چیزیں دی جا رہی ہیں.
الحاج لیاقت حسین رحمانی مرحوم، ان کی پڑپوتی ہیں عزیزہ شہزادی پروین۔ صاحب کی پرپوتی ہے اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، آمین، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو محفوظ رکھے تمہارے دل و دماغ میں، آمین آمین۔ کون ہو لیاقت مرحوم؟ اچھا، بہت اچھا۔ ابا کا نام کیا ہے؟ اچھا، ٹھیک، کوئی رہ گیا کیا؟ ٹھیک، بس آ جاؤ آ جاؤ، بسم اللہ۔ ان تمام حفاظ کرام کو ادارے کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے ایک کلام پاک، ایک قلم، دستار اور جوڑا بھی دیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات اپنے اپنی جگہ لے لیں، نشستیں سنبھال لیں اور سکون کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت دامت برکاتہ کی انشاءاللہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پرمغز خطاب بھی ہوگا، اور ایک انشاءاللہ ایسا پیغام جائے گا جو وقت اور ملک کے حالات کے پیش نظر انشاءاللہ یہاں سے پورے ہندوستان میں ایک شاندار اور ایک انشاءاللہ اچھا پیغام دیں گے۔ حضرات تشریف رکھیے، اب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیے۔